بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق ہے یہاں سے وَإِذَا انْتَفَى الْإِعْرَابُ فِيهِمَا لَفْظًا وَالْقَرِينَةُ۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اوپر قاعدہ بیان ہوا ہے وَالْأَصْلُ أَنْ يَلِيَ الْفِعْلَ، کہ اصل یہ ہے کہ فاعل اپنے فعل کے متصل آئے۔ یہ قاعدہ عام حالات کے اعتبار سے صرف جائز ہے کہ فاعل مفعول سے مقدم ہو، فعل کے ساتھ ہو۔ البتہ تین صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں فاعل کی تقدیم مفعول سے واجب ہے، یعنی مفعول سے فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے، صرف جائز نہیں واجب ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ پہلے وہ تین صورتیں بیان کریں گے، پھر اس کے بعد تین صورتیں وہ بیان کریں گے جس میں مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے۔ پہلی جو تین صورتیں بیان کی ہیں وَإِذَا انْتَفَى الْإِعْرَابُ فِيهِمَا لَفْظًا وَالْقَرِينَةُ، یہ پہلی صورت ہے۔ او کان مضمرا متصلا، دوسری صورت ہے۔ او وقع مفعول بعد الا او معناها، یہ تیسری صورت ہے۔ ان تینوں صورتوں کے بارے میں فرمایا وجب تقدیمہ، یہ تین صورتیں وہ ہیں جن میں فاعل کو مقدم کرنا، یعنی فاعل کو فعل کے متصل لانا اور مفعول وغیرہ سے مقدم کرنا واجب ہے۔ اب ان کی تفصیل یہ ہے کہ وَإِذَا انْتَفَى الْإِعْرَابُ فِيهِمَا لَفْظًا والقرینہ، والقرینہ تو کا عطف ہے الاعراب پر، یہ والقرینہ تو ہے، اس کا عطف ہے الاعراب پر۔ انتفا کا الاعراب فاعل ہے تو القرینہ تو بھی اس پر اس میں فاعل پر اس کا عطف ہے، لہذا یہ بھی مرفوع ہوگا۔ خیر بہرحال مطلب یہ ہے کہ جب فاعل اور مفعول دونوں کا اعراب لفظی نہ ہو، تقدیری ہو، مثلا دونوں اسم مکسور ہوں، جیسے ضرب موسیٰ عیسیٰ، موسیٰ عیسیٰ دونوں اسم مکسور ہیں، یا غیر جمع مذکر سالم یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہو، یہ پیچھے تفصیل گزر گئی اعراب میں، جیسے ضرب غلامی عبدی، یا دونوں مبنی ہو، مثال کے طور پر ضرب ہاولائے ہاولائے، تو دونوں کا اعراب لفظی نہیں ہے۔ ان ساری مثالوں میں نہ فاعل کا اعراب لفظی ہے نہ مفعول کا اعراب لفظی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ فاعل اور مفعول کے تعین پر کوئی قرینہ بھی موجود نہ ہو، اعراب بھی لفظی نہ ہو اور قرینہ بھی موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں فاعل کو فعل سے مقدم کرنا واجب ہے۔ اب یہ جو صورتیں بیان کی، ضرب موسیٰ عیسیٰ یا ضرب عبدی غلامی یا ضرب ہاولائے ہاولائے، ان سب مثالوں میں جو مقدم ہوگا وہی فاعل ہوگا، فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے۔ دوسری چیز ہے، دوسری صورت یہ اوکان مضمرن متصلاً، یہ دوسری صورت ہے جہاں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے۔ وہ یہ ہے کہ فاعل ضمیر متصل ہو، فاعل ضمیر ہو اور متصل ہو تو فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے۔ اس لیے کہ فاعل کو اگر مؤخر کریں گے تو ضمیر متصل کو بلا وجہ منفصل کرنا لازم آئے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ اوکانا مضمرن متصلاً ضمیر کی صورت میں ہو اور وہ بھی متصل ضمیر کی صورت میں ہو، فاعل مفعول عام ہے، ضمیر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے، جیسے ضربت زیدن، زیدن مفعول بھی ہے اور اس میں ظاہر کی صورت میں ہے۔ ضربت ہو تو ضمیر فاعل کی ہے اور ہو ضمیر مفعول کی ہے، ضمیر مفعول ضمیر کی صورت میں۔ اچھا، تو یہاں دو باتیں اشارے مصنف رحمۃ اللہ نے کی ہیں، ایک ہے اوکانا مضمرن کہ فاعل ضمیر کی صورت میں ہو، اور دوسرے یہ کہ متصلاً ضمیر وہ بھی متصل ہو، لہذا اگر فاعل اس میں ضمیر نہ ہو بلکہ اس میں ظاہر ہو، یا ضمیر ہو لیکن متصل نہ ہو بلکہ منفصل ہو، تو پھر مقدم کرنا واجب نہیں ہے۔
او کانا مضمرا متصلن کہ فاعل ضمیر ہو اور متصل ہو، دو صورتیں. تیسری صورت او وقع مفعول بعد الا او مانا ہو، مانا ہا کہ فاعل کا مفعول حرف استثناء الا یا اس کے ہم مانا اللفظ یعنی مثلا انما ہے، انما کے بعد واقع ہو، تو فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے. اس لیے کہ کلمہ حسر الا ہو یا مانا ہو، ہم مانا لفظ یعنی انما ہو، تو اس میں مقصود ہوتا ہے فاعل کے فعل کو مفعول میں منحصر کرنا کہ فاعل کا فعل مفعول میں منحصر ہے. ما ضربا الا زید، ما ضربا زید الا عمرا، او وقع مفعول بعد الا کہ فاعل کا مفعول الا کے بعد واقع ہو. ما ضربا زید الا عمرا، عمرا الا کے بعد واقع ہے، مفعول ہے. یا انما ضرب زید عمرا، اس میں مفعول کو مؤخر کرنا اور فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے. اس لیے کہ اس میں متکلم کا مقصد یہ ہے کہ فاعل کی فاعلیت یہ مفعول میں منحصر ہے، اس سے متجاوز ہو کر کسی اور آدمی کی طرف نہیں گئی. مثلا ما ضربا زید الا عمرا کا معنی ہے کہ زید نے صرف اور صرف عمر کو مارا ہے، زید کی ضربیت عمر میں منحصر ہے. انما ضرب زید عمرا اس کا معنی ہے کہ زید نے صرف عمر کو مارا ہے. اب اگر عمر کو مقدم کر دیں مفعول کو اور زید فاعل کو مؤخر کر دیں تو معنی الٹ ہو جائے گا. اس لیے ان تین صورتوں میں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے. وَإِذَا انْتَفَى الْإِعْرَابُ فِيهِمَا لَفْظًا وَالْقَرِينَةُ، اور جب دونوں میں اعراب لفظاً منفی ہو، منتفی ہو یعنی نہ پایا جاتا ہو لفظاً، والقرینہ اور قرینہ بھی منفی ہو، او کان مضمرا متصلا یا ضمیر متصل ہو، اس میں فاعل ضمیر کی صورت میں ہو اور ضمیر متصل ہو، او وقع مفعول بعد الا یا فاعل کا مفعول الا کے بعد واقع ہو، او معناہا یا فاعل کا مفعول معنی الا کے بعد واقع ہو. معنی الا سے انما مراد ہے. وجب تقدیمہ، تو ان چاروں صورتوں میں فاعل کی تقدیم واجب ہے. آگے وَإِذَا اتصل بھی ضمیر مفعول او وقع بعد الا او معناہا او اتصل بھی مفعولہ وهو غیر متصل وجب تاخیر تقدیمہ. وجب تاخیرہ، یہ تین صورتیں وہ ہیں جن میں مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے اور فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے. پہلی صورت اذا اتصل بھی ضمیر مفعول، فاعل کے ساتھ مفعول کی طرف راجع ہونے والی ضمیر لگی ہوئی ہو تو مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے. اس لیے کہ اگر یہاں فاعل کو مفعول کو فاعل سے مقدم نہ کریں تو یہ ضمیر مفعول کی طرف جائے گی، جو فاعل کے بعد آئے گا تو اضمار قبل ذکر لازم آئے گا لفظاً بھی اور رتبتاً بھی، اور وہ جائز نہیں ہے. اس کی مثال ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ربُّهُ یہ ابتلا کا فاعل ہے اور ابراہیمہ مفعول ہے. فاعل کے ساتھ ہو ضمیر لگی ہوئی ہے جو مفعول ابراہیمہ کی طرف راجع ہے. اب اگر اس عبارت میں مفعول کو مؤخر کرتا ہے فاعل کو مقدم کرتا ہے اور عبارت ہوتی اذ ابتلىٰ ربُّهُ إِبْرَاهِيمَ، تو ربو کے ساتھ جو ہو ضمیر ہے یہ بعد والے ابراہیم کی طرف راجع ہوتی. ضمیر اپنے مرجع سے لفظاً مانن دونوں طرح، لفظاً رتبتاً دونوں طرح مقدم ہو جاتی اور یہ جائز نہیں ہے. اس لیے مفعول کو مقدم کر کے ابراہیمہ کو مقدم کر کے اذ ابتلىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ یہ کہنا ضروری ہے. وَإِذَا اتصل بھی ضمیر مفعول، جب فاعل کے ساتھ ضمیر مفعول کی متصل آ جائے. نمبر 2 او وقع بعد الا
او وقع بعد الا او معناها کہ مفعول الا کلمہ حسر یا اس کے ہم معنی یعنی انما کے بعد آ جائے تو پھر مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے، اس لیے کہ یہاں پر بھی جب الا اور انما کے بعد مفعول آئے گا تو مفعول کو فاعل میں منحصر کرنا مقصود ہوتا ہے، جیسے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، اس میں دیکھیں یامر فعل ہے، مساجد اللہ مرکب اضافی اس کا مفعول مقدم ہے، اور من آمن باللہ یہ یامر کا فاعل ہے۔ مقصد کیا ہے کہ مساجد کی تعمیر صرف مومن کرتا ہے، غیر مومن مسجد کی تعمیر نہیں کرتا، اس مقصد کے لیے کیا کیا، مفعول کو فاعل سے مقدم کر دیا، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے والمؤمن من آمنہ الناس، چلو یہ آگے یہ مثال آگے بھی آ جائے گی، تو یا قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے وما یعلم جنود ربک الا ہو، تو ایسی صورت میں مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے ورنہ حصر ختم ہو جائے گی، مقصود باطل ہو جائے گا۔ او وقع بعد الا او مانا ہو معناها، یا مفعول واقع ہوا ہو الا اور اس کے ہم معنی کے بعد۔ نمبر 2 او اتصل بھی مفعوله وهو غیر متصل، کہ یہ دوسری صورت ہے کہ مفعول ضمیر منصوب متصل کی صورت میں ہو اور فاعل متصل نہ ہو، ضمیر متصل نہ ہو، مفعول ضمیر متصل کی صورت میں ہو اور فاعل ضمیر متصل نہ ہو، تو ایسی صورت میں مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے، مفعول ضمیر متصل ہو اور فاعل ضمیر متصل نہ ہو، جیسے ومن الناس من یعجبک قولہ، اب اس میں کاف ضمیر یعجبک میں یعجب فعل ہے، کاف ضمیر منصوب متصل ہے، ضمیر منصوب متصل ہے، اور آگے قولہ ضمیر اس کا اس میں فاعل اس میں ظاہر ہے، تو مفعول کو مقدم کر دیا۔ اسی طرح وہ جو حدیث ہے والمؤمن من امنہ الناس، آپ نے ذات طالبین میں بھی مثال پڑھی ہے، اس میں امنہ فعل ہے اور ہو ضمیر منصوب متصل، مفعول بھی مقدم ہے اور الناس اس کا فاعل مؤخر ہے، وہ غیر متصل اور فاعل ضمیر متصل نہ ہو، وجب تاخیرہ، تو ان تینوں صورتوں میں فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے۔ بات سمجھ آئی بھائی؟ جی استاد جی۔